الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم بالکل پڑھیے صلی اللہ علیہ واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان سامان صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے احسان اور اس کی مہربانی سے آج ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرات گرامی، گزشتہ دنوں میں ایک مرتبہ پھر ہالینڈ میں ایک درندے نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کی۔ کوئی بھی مومن ایسے اقدامات کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی کسی حرکت کے بارے میں سن کر اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے ایمان میں خرابی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ بندہ جتنا گناہگار کیوں نہ ہو، مسجد کا منہ نہ دیکھتا ہو، ہفتہ تو کیا سال ہر سال مسجد میں نہ آتا ہو، لیکن وہ بھی اپنے آقا علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ صرف مخلوق کا معاملہ نہیں ہے، خالق کا بھی یہی معاملہ ہے۔ خالق بھی اپنے معبود کی توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ جب بھی کسی نے ذات مصطفیٰ پر
ناپاک حملہ کیا، چاہے اپنے الفاظ سے چاہے اپنے افعال سے، تو خالق کائنات نے جلد یا بدیر اسے ضرور اس کا انجام عطا کیا، اسے ضرور سزا سے دوچار کیا۔ آئیے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے ضمن میں کچھ عرض کروں۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ شان نزول اس سورت کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو نبوت کا بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریبیوں کو بلا کر انہیں ڈرائیے۔ کیا مطلب؟ کہ انہیں شرک سے باز رہنے کے لیے کہیے کہ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو بتوں کے آگے جھکے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو آپ انہیں اس سے منع کریں تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو ہر صفا پہ تشریف لے گئے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا یا صباحا۔ یہ اس دور کا انداز تھا کہ جب کسی آدمی کو کوئی انتہا درجے کی پریشانی آ جاتی تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر یہ الفاظ پکارتا تو ہر بندہ اپنے گھر سے نکل آتا، وہ سمجھ جاتے کہ معاملہ کوئی غیر معمولی ہے۔ جس سے چھڑی ملتی وہ چھڑی اٹھا لیتا، جسے تلوار ملتی تلوار اٹھا لیتا، اور سارے پہنچ جاتے اور پوچھتے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے۔ جب سارے آ گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم مان لیں گے۔ سب نے کہا ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی ہم نے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا اگر مجھے صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو، میری باتوں کی تصدیق بھی کرتے ہو، اور اگر پہاڑ سے پیچھے آنے والے لشکر کی خبر دوں جہاں تمہیں ایک چمٹی بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی تم مان جاؤ گے تو پھر یہ بھی مان لو کہ بت سارے جھوٹے ہیں، صرف اللہ سچا ہے۔ ان میں سے کوئی معبود نہیں ہے، معبود وہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب اٹھا، اس نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کر اس نے کہا تبت لکا، اس نے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ۔ کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہمیں ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرو؟ جب اس نے یوں اشارہ کیا نا ایک انگلی کا تو میرے رب کو یہ گوارا نہ ہوا، رب کو یہ گوارا نہ ہوا۔ رب نے فرمایا معبود کوئی اور تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب۔ فرمایا محبوب اس نے ایک انگلی اٹھائی تھی، میں اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کی
تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ساتھ آپ نے خبر دی وتب، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ خبر بھی دے دی کہ محبوب اس وقت یہ بڑی اکڑ میں ہے نا، یہ مکے کا سردار ہے، یہ بڑا وڈیرا ہے، یہ امیروں میں امیر کبیر آدمی ہے۔ اس دور میں 8 سیر سونے کی اینٹیں اس کے پاس موجود تھیں، اتنا امیر آدمی تھا۔ لیکن میرے رب نے فرمایا محبوب چاہے وڈیرا ہو چاہے کوئی بھی ہو، جو تیری عظمت کو نہیں مانے گا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگلا کام آپ کا ہے، ایک بار ہی ہوگا۔ تبت یدا شریعت کا اصول یہ ہے، قرآن کا اصول یہ ہے، جو آپ کا ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کرے آپ ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کریں گے، جو آپ کا ہاتھ توڑے گا آپ اس کا ہاتھ توڑیں گے، جو آپ کا دان توڑے گا آپ دان توڑیں گے۔ جتنی زیادتی کوئی کرے گا اتنی ہی کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا بدلہ آپ نہیں لے سکتے۔ لیکن جب بات محبوب کی عظمت کی آئی تو آپ نے فرمایا محبوب اب اصول و قاعدے پیچھے رہ گئے، اب کوئی قاعدہ نہیں چلے گا۔ اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، اب بدلہ تو ایک انگلی کا بنتا ہے، لیکن میں ایک نہیں، میں اس کے دونوں ہاتھ دبا کروں گا، اس کے میں دونوں ہاتھ۔ اور فرمایا وتب، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اور تباہ کیسے ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا نا تو اس نے ہر جگہ مخالفت، جہاں آقا کریم علیہ السلام جاتے دین کی تبلیغ کے لیے یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کسی کو کہتے اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ کہتا ہے اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو، یہ ویسے ہی کہتا رہتا ہے اس کی بات نہ سنو، ہر جگہ جاتا مخالفت کرتا۔ جنگ بدر جب ہوئی نا تو اس کے 7 دن بعد اس کے جسم میں اللہ نے ایک بیماری پیدا کی، عبرت کا نمونہ بنانے کے لیے۔ عدسہ عربی میں اسے کہتے ہیں بیماری، وہ بیماری پیدا کی، اس بیماری کے ساتھ جسم پر دانے بن جاتے ہیں، جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بیمار رہا، وہ بیماری میں مبتلا رہا، جسم سارا دانا دانا ہو گیا، جسم میں بدبو پیدا ہو گئی۔ وہی بیٹے جو قدر ابو جی کہتے نہیں سکتے تھے، انہوں نے گھر سے نکال دیا، گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کچھ دن ایسی کہا، مر گیا۔ جب مر گیا تو 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، بیٹے بھی قریب نہیں گئے۔ رب نے عبرت کا نمونہ بنانا تھا نا، رب نے دنیا کو بتانا تھا کہ جو میرے محبوب کی گستاخی کرے گا وہ اس دنیا میں بھی عبرت کا نمونہ بنے گا، اور جہنم میں تو اسے جلنا ہی جلنا ہے۔ 3 دن تک نہ بیٹے پاس گئے، نہ بھائی گئے، نہ بھتیجے گئے، کوئی خاندان کا بندہ نہیں۔ جب 3 دن کے بعد اس کے جسم سے بدبو مزید پھیلنا شروع ہو گئی، محلے والے تنگ ہو گئے، تو انہوں نے آگے اس کے بیٹے کو کہا شرم کرو، تمہارا باپ
مر گیا ہے جیسے بھی مرا ہے، اب اسے اٹھاؤ یہاں سے، کچھ کرو اس کا۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، اس کی بیماری ہمیں لگ گئی تو پھر۔ اب اس نے کہا، جو آیا تھا اس نے کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کوئی مزدور بلا لو، کچھ کرو صحیح اس کا۔ اب مزدور بلائے گئے، انہوں نے اسے دور سے، جیسے ہم پانی پائپ کے ساتھ لگاتے ہیں نا دیوار کو، پلسٹر کی ہوئی دیوار کو، یوں دور سے پانی پھینک پھینک کر اس طرح سے غسل دیا گیا۔ کوئی قریب نہیں جا رہا۔ کافی دیر جب پانی پھینک چکے، پھر اسے انہوں نے لکڑیاں، پھر بھی اٹھایا نہیں، لکڑیوں کے ساتھ دھکیل دھکیل کے لے کے جا رہی ہیں، اور ایک جگہ لے جا کر ایک گڑھے میں اسے پھینکا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اسے یوں دیوار کے ساتھ کھڑا کیا، کھڑا کر کے پتھر پھینکنے شروع کیے، اور یوں پتھر پھینکتے پھینکتے اسے پتھروں میں دبا دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے پیارے محبوب، تیرے دشمن جس دور میں بھی ہوں، کوئی مٹ گئے، کوئی مٹ رہے ہیں، کوئی مٹ جائیں گے، نام بھی ختم ہو جائیں گے، نشان بھی ختم ہو جائیں گے، اولادیں بھی ساتھ جوڑ جائیں گی، پڑوسی بھی ساتھ جوڑ جائیں گے، عزیز بھی قریب نہیں آئیں گے، رشتہ دار بھی ساتھ جوڑ جائیں گے، کوئی قریب نہیں آئے گا، ہر کوئی دھر دھر کرے گا، ہر کوئی دھتکارے گا، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ محبوب جو تیری توہین کرے گا وہ تو مٹ جائیں گے، لیکن تیری شان میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تیری شان میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی عظمت کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کی عظمت کو ہم نے بلند کر دیا۔ یا اللہ کتنا بلند کیا۔ اچھا قرآن پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ، تو جہاں بھی اللہ نے صفت بیان کی، موصوف بیان کیا تو ساتھ صفت بھی بیان کی، موصوف بیان کیا تو ساتھ صفت بھی بیان کی۔ مثال کے طور پہ عذاباً، علیماً، عذاب یہ موصوف ہے، ساتھ علیماً اس کی صفت آ گئی کہ دردناک عذاب۔ کہیں پہ میں عذاب عظیم، عذاب کون سا بڑا، یہ ساتھ صفت آ گئی۔ جہاں بھی آپ نے صفت بیان کی، موصوف بیان کیا، ساتھ صفت کو بھی آپ بیان کیا۔ لیکن جب محبوب کی عظمت کی باری آئی، آپ نے صفت بیان کر دی، موصوف ساتھ بیان نہیں کیا، کوئی حد بیان نہیں کی، اس لیے کہ محبوب کی شان کی اللہ نے حد رکھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی حد اللہ نے بنائی ہو تو اللہ بیان کرے۔ مخلوق کے وہم و گمان میں کوئی حد نہیں آ سکتی، اللہ نے رکھی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یا اللہ کتنا بلند کیا، فرمایا یہ میں جانوں میرا محبوب جانے، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی شان کے مطابق جتنا چاہا اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پہ آئیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، کثرت عطا فرما دی۔ اب کثرت صفت ہے، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی۔ یا اللہ کس چیز کی کثرت؟ موصوف
محبوب ساتھ کوئی نہیں بتایا. اگر آپ نے فرمایا محبوب کو کسی ایک چیز کی کثرت دی ہوتی تو ساتھ بتا بھی دیتا, تو توجہ کو نہیں کی تھی. کسی ایک چیز کی کثرت دی ہوتی نا تو ساتھ نام بھی بتا دیتا. محبوب کو جو بھی دیا ہے بد کے دیا ہے. محبوب کو سخاوت دی تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. محبوب کو علم دیا تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. محبوب کو اولاد دی تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. محبوب کو شانیں دی تو ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا. محبوب کو جو دیا اتنا دیا کہ نہ کسی کے فہم میں آ سکتا ہے نہ کسی کے گمان میں آ سکتا ہے. اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. آخری بات عرض کر رہا ہوں, گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کرتے رہیں گے. رب نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین. فرمایا محبوب تمہاری گستاخی کرنے والوں کو میں کافی ہوں, ہم کافی ہیں. انا کفیناک, ہم کافی ہیں. اچھا جب اللہ کافی ہے تو پھر ہمیں تو کچھ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب اللہ کافی ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے محبوب کے لیے میں کافی ہوں, تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم باہر نکلیں, ہم جھنڈے اٹھائیں, ہم احتجاج کریں. میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم بھی ان میں شامل ہوں جو محبوب کی عظمت کا دفاع کرنے والے ہیں. کل ہم بھی ان میں شامل ہو سکیں. اس لیے ہم کرتے ہیں. ہم اپنا حق غلامی ادا کرنا چاہتے ہیں, ورنہ رب ہمارا محتاج نہیں ہے. رب اپنے محبوب کی شان کا دفاع کرنا جانتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ کرتا رہے گا. لیکن وہ کس کس کو چنتا ہے اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ کون خوش نصیب بنتا ہے. تو حضرات گرامی, اللہ کی نبی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اعمال صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.